अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर। मैं हूं जावेद खान। एक आज अहम बातें आपसे करनी है, शेयर भी करना है और आपकी राय भी जाननी है, क्योंकि आपकी राय जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए भी, और तमाम लोगों को कहने की ये बात ज़रूरी है कि ओवरऑल जो सिचुएशन इन दिनों हुई, जिस तरीके से इन दिनों माहौल चला, अप टू डेट रखते गए हम आपको। हमेशा जो है कहीं ना कहीं आप तक वही खबर पहुंचाते गए जो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही थी। हमेशा आप तक वही खबर पहुंचाई जो ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक थी और जो ट्वीट बाज़ाबिता तौर पर ऑफिशियल था। मगर एक चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, और एक चीज़ जानने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा कासिर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ऐसे लोग हैं जो मुझे देखते हैं वो अपनी राय दें, और वो राय इसलिए भी दें कि कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर चूक हुई है, कहाँ पर गलत हुआ है। जो भी ऑफिशियल खबर आई इन 3 दिनों में, जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी आपस में, उन दिनों जो भी खबर आई एज पर सोर्सेज हमने आप तक पहुंचाई, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से खबर आई उसी तरीके से पहुंचाई। अगर कुछ लिखा हुआ है उसको हम टोल मटोल के गोदी मीडिया की तरह हमने पेश नहीं किया। नंबर 3, कि वही खबर आप तक पहुंचाना लाजमी था जो बताया जा रहा था, उससे ज्यादा हम पहुंचा नहीं सकते थे। और सबसे जरूरी बात, उसके बाद भी हमें गोदी मीडिया कहा जा रहा है। तो जनाब क्या करना चाहिए था, सबसे पहले ये सवाल। उसके बाद हम गए, मेरी टीम उड़ी गई, और उड़ी में जाकर जो है हमने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की। अल्लाह गवाह है कि वहां किस तरीके के हालात थे। कुछ ऐसे रिपोर्टर्स थे, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं, कुछ गए थे, कुछ ऐसे थे जो 50 किलोमीटर दूर बैठकर कहते थे कि ग्राउंड जीरो पे हैं। उसके बावजूद मैंने उन लोगों के साथ, जिनको मैं जानता भी नहीं था, उनके साथ हमने रात गुजारी, मेरी टीम ने रात गुजारी। मगर अफसोस है इस बात पे कि कुछ लोग बड़े पैमाने पे कमेंट कर रहे हैं और बड़े जल्दी बोल रहे हैं कि जनाब ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। जनाब अगर इंडिया की तरफ से कोई खबर आएगी तो वही तो आपको पहुंचाना है, जो हमारी नेशंस बताएगी वही तो आपको पहुंचाना है कि उनके सोर्स, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। और मैं बहुत इस चीज को कासिर हूं समझने में कि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो वहां के जो हालात थे उड़ी के, जब वो दिखाने की कोशिश की तो कोई एक भाई हमें लिखता है, मुझे लिखता है कि जनाब ये तो पटन में है, ये झूठ बोल रहा है। हालांकि वहां से गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है, रात के 11 बजे मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं, वहां से दिखा भी रहा हूं। उसके बावजूद भी कई सारे लोग जो हैं कह रहे हैं जनाब ये पटन में है, ये झूठ बोल रहा है, और जावेद खान झूठ बोल रहा है, ये पटन से रिपोर्टिंग कर रहा है। अल्लाह हाजिर नाजिर रखकर आपके सामने, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वक्त इस बात पे लाइव आना था, या मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात पे रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। काफी सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो इसी हिसाब से टारगेट किए गए, और हमारे अपने ही लोगों ने हमें इस तरीके से टारगेट किया कि हम भी जहनी तौर पर परेशान होगी कि ऐसा क्या करें जो आप लोगों को सही लगे। और आपको बता दूं कि उड़ी में जब हम गए, जब टाइप राइटर की टीम पहुंची, तब वहां पर कोई नहीं था जहां पर हम थे, और वहां पर कोई रात को रुका। हालांकि मैंने 10 बंदों से ये वाज़ह किया कि जनाब मैं उड़ी जा सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं जी आप उड़ी ना जाएं, हालात सही नहीं हैं, बॉर्डर एरिया के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। एक ऑफिशियल से पूछा, उन्होंने भी कहा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। घर वालों से पूछा तो उनका भी यही था। मगर जाना ज़रूर था मुझे, और यकीन माने कि मैं कोई टीआरपी के लिए नहीं गया, मैं अपनी व्यूअरशिप के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए गया, उन लोगों का दर्द समझने गया जो वहां पर उस परेशानी से जूझ रहे थे, जो वहां पर उस परेशानी से लड़ रहे थे। और जो मैं आपको वीडियो अभी दिखाऊंगा वो इस बात की जरूर गवाही देगा कि ये सब दिखावा नहीं था। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन लोगों के आंसू कोई नहीं समझ सकता। इन लोगों के आंसू अगर कोई समझे ना, कोई लीडर ही समझे, कोई पॉलिटिकल लीडर ही समझे तो सही है। मगर अफसोस है कि इन लोगों के पास उस वक्त दर्द में, परेशानी में कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई खास सोशल एक्टिविस्ट नजर नहीं आए, कोई इनके लिए ऐलान नहीं किया। जब उड़ी को लोगों को घर से बता रहे थे कि आप खाली करो जगहें, उसके बाद कितने ऐसे हमारे होटलियर्स हैं जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जनाब आओ यहां रहो। कोई है ऐसा? क्या आपने देखा? हालांकि जब पहलगाम अटैक हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहिए, जब पहलगाम अटैक हुआ तो हमारे कश्मीरी होटलियर्स ने बड़े बड़े पैमाने पर ऐलान कर दिया कि जनाब तमाम होटल खुले हैं, और तमाम होटल जो खुले हैं उनमें आकर कोई भी टूरिस्ट रह सकता है।
کوئی بھی ٹورسٹ رات گزار سکتے ہیں, ان سے کوئی بھی چارجز نہیں لیے جائیں گے. مگر کشمیر کے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہوٹل ان لوگوں کے لیے کھولے جو بارڈر ایریا کے سائڈ پر رہتے ہیں. کیا آپ نے انہیں مفت کھانا دیا؟ کیا آپ نے انہیں جگہ دی؟ افسوس تو یہ ہے, اور میں پریشان ہوتا ہوں اس بات کو سن کر کہ جب میں اڑی کے کچھ لوگ جو وہاں تھے ٹھہرے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ شفٹ کیوں نہیں کر رہے, آپ GDC بارہمولہ کیوں نہیں جا رہے, مختلف جگہوں پر کیوں نہیں جا رہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم ایک تو جا سکتے, جب 5-6 بندے ہو 10 بندے ہو کہاں جائیں گے, کہاں پر رہیں گے, وہاں کھانا پینا بھی اپنا کرنا ہے. تو کیا حساب چلا ہے, کیا نظام چلا ہے, کن لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے, وہ اب تک ہے. مگر میرا اللہ گواہ ہے, اور میرے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں وہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو شیئر کریں. میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں تک یہ خبر پہنچے جن کے, میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے غلط کہا ہے, آپ لوگوں کی بات میرے سر آنکھوں پہ, آپ لوگوں نے جو کہا وہ بات میرے سر آنکھوں پہ دل پہ ہے. میں اس بات کی عزت کرتا ہوں. آپ نے جو ٹارگٹ کیا ہے, جو کہا ہے, میں اس پر ہمیشہ چلوں گا, میں قائم رہوں گا اس پر, اور صحیح طریقے سے صحیح بننے کی کوشش کروں گا, اور زیادہ امپرومنٹ لاؤں گا. مگر آج یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری تھی کہ جناب دل کو لگتا ہے. جب کوئی بولے گا کہ اڑی جا کر جو ہے یہ TRP کے لیے گیا, یہ دل کو لگتی ہے بات. جب یہ کوئی کہے گا کہ نہیں جناب یہ اپنی ویورشپ کے لیے کر رہا ہے, تو یہ دل پر لگتی ہے یہ بات. جب کوئی کہتا ہے کہ گودی میڈیا ہے, یہ دل پر لگتی ہے بات. جب گودی میڈیا پہلگام اٹیک کے بعد یہاں پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی تھی, جب مائک منہ کے آگے رکھ رہے تھے کہ جناب آپ بتاؤ آپ ہندوستانی ہو کہ نہیں ہو, تب جو ہے ہم نے آواز اٹھائی اور ہم نے کشمیر کی کشمیریت دکھائی. تب کیا تھا؟ تب تو ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر تمام سچائی پہنچائی. کیا تب ہم گودی میڈیا نہیں تھے؟ جب ہم پولیٹیشین سے سوال پوچھتے ہیں, وہ سوال پوچھتے تھے جس کے بعد ہمیں بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں, ہمیں بھی کئی باتیں سننی پڑتی ہیں انٹرویو کے بعد, تب ہم گودی میڈیا نہیں ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں گودی میڈیا, ایک بار دیکھ لیں کہ فرق کیا ہے, انتر کیا ہے. ہم وہی خبر آپ تک پہنچائیں گے جو کہیں نہ کہیں صحیح ہو. اور میں شکر گزار ہوں کچھ لوگوں کا جنہوں نے بہت سارے فون کالز کیے, خیال پوچھا کہ جناب کیا حال ہے اڑی کا, ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, خیریت ہے, سب چیزیں بہتر چل رہی ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. کہیں اس میں میرے دوست ہیں, کہیں اس میں میرے ساتھی ہیں, کہیں اس میں میرے گھر والے ہیں. اور یقین مانیں کہ گھر والوں کو تب پتہ چلا جب میں اڑی میں رپورٹنگ کر رہا تھا. مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ گراؤنڈ زیرو کو بھی بتا رہے تھے کہ یہ پٹن میں بیٹھ کے رپورٹنگ کرتا ہے. خیر وہ ان کی سوچ ہے, ان تک ہی محدود رہنی چاہیے. مگر اپنے آپ کی ایک صفائی دینا, اپنے آپ کی ایک وضاحت رکھنا ضروری ہے. ایک مدثر تانترے صاحب لکھ رہے ہیں کہ جناب گودی میڈیا, خیر آپ کو مدثر تانترے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ دیکھتے رہیں. اگر آپ گودی میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں, بالکل شکریہ ہے آپ کا. فی الحال کے طور پر میں بتانا لازمی سمجھوں گا کہ اللہ جانتا ہے اور وہاں کے اڑی کے لوگ جانتے ہیں کہ کس مصیبت میں ہم رہے ہیں, کس طریقے سے ان کے ساتھ رات بتائی ہے, اور کیسے وہ ڈرتے ہیں, ڈر کے خوف اور ماحول میں سوتے ہیں. ان کی باتیں سمجھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, ان کا ڈر محسوس کرنے کے لیے میں رات بھر ان کے ساتھ رہا. اس کے لیے مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے, یا میں کسی ایوارڈ کا بھوکا نہیں ہوں, یا میں نہیں چاہتا کہ کوئی آ کر مجھے اپریسیشن دے یا پھر اس چیز کے دے. مگر یہ بات ضرور انسان کے دل پہ لگتی ہے جب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں ناسور پھیلاتے ہیں. مگر کیا کام کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, کیا ایتھکس ہونے چاہیے, کانفلکٹ زون میں کس طریقے سے کام کرنا ہے, کیا حساب رکھنا ہے, امن کو کس طریقے سے جرنلزم میں لانا ہے, پیس کے لیے کس طریقے سے کام کرنا ہے, وہ مجھے اچھے سے پتہ ہے. مجھے کسی کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ جناب آپ مجھے صلاح دیں, وہ میرے سر آنکھوں پہ. مگر اس طریقے سے بنا سمجھے, بنا سوچے, بنا جانے آپ اگر ایسا کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ غلط ضرور ہے. تو امید کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں وہ شیئر کریں گے. اور میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا, جنہوں نے ہمیشہ اس بات کو سمجھا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں, اور جنہوں نے ہمیشہ اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں, جہاں بھی یہ جاتا ہے اپنے خود غرضی کے لیے نہیں, میں لوگوں کے لیے جاتا ہوں. اور کسی سے بھی آپ اٹھا کر پوچھ لو, جس سے بھی میں آج تک ملا ہوں, ان تک کیا حساب پہنچا ہے میرا, اور کس طریقے سے ان کی مدد میں نے اپنے حساب سے کی ہے. تو امید ہے کہ اب وہ لیڈر جو اپنے بل میں چھپ کر بیٹھے تھے, وہ لیڈر جو ووٹ لیتے ٹائم ایک ایک ووٹ گھر سے مانگ کر لاتے تھے, وہ لیڈر اپنے بلوں سے نکلیں گے, وہاں پہنچیں گے. اور آپ دیکھنا ہر ایک لیڈر, ہر ایک MLA نکلے گا, پوچھے گا, TRP کے لیے جائے گا, فوٹو کھنچوائے گا. مگر کانفلکٹ زون میں کیا آپ کو کسی نے پوچھا؟ سب سے بڑا سوال ہے. یا جس کو آپ نے ووٹ دیا کیا وہ آپ کے گھر آیا, آپ کو ایک فون کال کیا کہ آپ آ جاؤ یار, ہمارے گھر رہو, ہماری ریزیڈنسی پہ رہو, ہمارے یہاں رہو؟
پوچھا آپ سے نہیں پوچھا ہوگا, اکا دکا ضرور ہوں گے, مگر کچھ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے تھے جناب میں بارڈر ایریا میں نہیں جا سکتا, ابھی میں یہاں ہوں, انٹرویو کرنا لازمی نہیں ہے. کئی سارے ایسے تھے, اور وہ سوشل ایکٹیوسٹ کہاں گئے جو خون دیتے ٹائم پہلے ہوتے ہیں اور باقی چیزیں کرتے ٹائم پہلے ہوتے ہیں, اور آج کچھ سوشل ایکٹیوسٹ وہاں دکھے ہی نہیں. یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ سوچئے ہماری کشمیر عوام کے ساتھ ہمیشہ جو ہے کشمیری عوام کو ایک ایموشنلی کھیلا ہے, ان کے جذباتوں کے ساتھ ایموشنلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈرا ہے, ایموشنلی جو ہے ان کے بہکاوے میں آ گیا ہے. چاہے وہ کچھ بھی کرے, 2 آنسو میں بہا لوں نا, پورا کشمیر میرے ساتھ آ جائے گا. میں تھوڑا سا رو لوں, ویڈیو میں دکھی سٹوری بنا لوں کسی کی, رو دوں اس میں, تمام کشمیر مجھے پسند کرے گا. مگر ایسا نہیں ہے نا. جرنلزم میں آپ کے سینٹیمنٹس نہیں چلتے نا. جرنلزم میں یہ چیزیں نہیں چلتی, یہ سائڈ میں رکھنی ہے. آپ نے دکھانا ہے, آپ نے خود حوصلہ رکھنا ہے, اور کانفلکٹ زون میں امن والا کام کرنا ہے. تو وہ میں بہتر اچھے سے جانتا ہوں. مگر وہ آپ کے لیڈر جنہوں نے آپ کے جذباتوں کا مذاق کچھ لیڈرز نے اڑایا ہے, اب وہ بلوں سے نکلیں گے, آپ کے پاس آئیں گے, آپ کا درد پوچھیں گے, فوٹو کھنچوائیں گے, آپ کی ریلز بنائیں گے. تو ان تک جب آپ ملتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا کہ جناب تب آپ کہاں تھے جب ہم پر گولی باریاں ہو رہی تھی, برس رہی تھی, جب ہم دونوں طرفوں سے پھنسے ہوئے تھے, تب کہاں تھے؟ تب کیوں آپ نے اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھولے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو امید کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. آپ ٹارگٹ جناب ان لوگوں کی مدد ہونی چاہیے. اب میرا مقصد ہے ان لوگوں کی مدد ہونی چاہیے جن کا نقصان ہوا ہے. امن ہو گیا, سارے خوش ہیں الحمدللہ. جو اس بات پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے سیز فائر پر, بالکل صحیح قدم ہے. امن ہونا چاہیے, انسان انسانیت کا دشمن نہیں ہونا چاہیے. مگر ایک چیز ضرور ہے یہاں پر, جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں, چلو جو اس حادثے میں گزر گیا, جس کو مارا گیا, ان کو تو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. مگر ان چیزوں پر کون فوکس کرے گا کہ جس کے گھر اس پورے معاملے میں نیست و نابود ہوئے ہیں, جن کے گھروں کا نقصان ہوا ہے, جن کی فصل کا نقصان ہوا ہے, جن کے درختوں کا نقصان ہوا. اس چیز کے لیے آپ آواز اٹھانے اور امید کریں کہ وہ دیں, اور نہ دیں تو پھر ہمیں آتا ہے کس طریقے سے لیا جاتا ہے. پھر چاہے جو بھی حساب ہو وہ دیکھا جائے گا. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور امید کرتے کہ آنے والے دن بہتر ہوں. فی الحال زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, اور 2 چہرے والے لوگوں سے بچیے گا, اور دگلے انسان سے بچیے گا جو آپ کے ووٹ لیتے ٹائم آپ کے سامنے ہوتا ہے. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.